حضور انسان کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے مادی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے بات. روح چونکہ مادی نہیں ہوتی تو اس کو روح چونکہ مادی نہیں ہوتی تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے کیا قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ اس کو کون سی طاقت زندہ رکھتی ہے؟ جیسا کہ انسان اس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق، ذکر الہی، نیکی کی باتیں، یہ ساری روح کی غذا ہیں. لیکن جو لوگ گندے ہیں وہ مجھے مر جاتی ہیں بیچاری ان معنوں میں کہ لوتھڑا سی بن جاتی ہیں، پھر تبھی ان کو عذاب ملتے ہیں نا. عذاب کا بھی تصور بڑا گہرا ہے. ایک اول جلول سا بچہ پیدا ہو جائے بیچارہ، اس کو صرف شعور رہے اور اس کا کوئی بھی حصہ عضو جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو، تو ساری عمر کے لیے اس کو بھی عذاب ہے، اور جو اس کے ارد گرد ہے ان کے لیے بھی عذاب ہے. تو یہ محرومیاں جو بعد میں پیدا ہوں گی، ان میں ایک یہ ہے کہ تو اندھا اٹھایا جائے گا. اس دنیا میں بھی اندھا تھا، وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اور اس قسم کی ساری محرومیاں جو انسان نے اپنی روح کو بخش دی ہوں، اور پھر ایسے تعلقات اس کے قائم کر دیے ہوں جو ادنا تعلقات ہیں، وہی جہنم بنائیں گے. میں نے اس کی کئی دفعہ مثالیں دی ہیں، جس کو یہاں لوگوں کو عادت ہے، ہمیں شہر میں ملتے ہیں، پاپ میوزک کی ایسی عادت ہے کہ وہ کان میں ٹوٹیاں لگائے ہوئے دوڑ رہے ہوں تو ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، رہ ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. اور اگر پاک میوزک ان کو سنائی نہ جائے تو کیا حال ہوگا. اور ڈرگ ایڈکشن ہو گئی ہے، ڈرگ بھی دعا کرو تو عذاب بن جاتا ہے. تو ہر بد چیز سے جو محبت ہے، یہی محبت دوسری دنیا کا عذاب بن جائے گی. سمجھیں؟ اس کو ڈیولپ کرنے میں بہت لمبا وقت چاہیے. دوبارہ وہ نجات اس وقت پائیں گے جب اس لائق ہوں گے کہ وہ جنت جس میں صرف اچھی چیزیں ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، آگے. ظہور